مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج دنیا میں رنج و الم ہے۔ دنیا ایک بڑی آزمائش میں سے گزر رہی ہے اور ہر ایک اس آزمائش میں سے گزر رہا ہے۔ یہ آزمائش جو ہے یہ ایمانداروں کے لیے بھی ہے، اور ایمانداروں کے لیے آزمائشیں جو ہوتی ہیں یہ انہیں گرانے کے لیے نہیں آتی، انہیں بنانے کے لیے آتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو انہیں کمال خوشی کی بات سمجھنا، کیونکہ تمہارے صبر کی آزمائش ہوتی ہے، اور صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو تاکہ تم پورے ہو جاؤ، تم کامل ہو جاؤ، اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ تو آپ میں سے کمیوں کو نکالنے کے لیے، آپ میں سے جو ہے وہ کمزوریوں کو نکالنے کے لیے، اور آپ کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، کمزوریوں سے پاک کرنے کے لیے، کامل کرنے کے لیے خدا آزمائشوں کو آپ میں آنے دیتا ہے تاکہ آپ پورے ہو جائیں، آپ کامل ہو جائیں، اور آپ میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ عزیزو، جو بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکلے تو پھر خدا انہیں ملک معدہ میں لے کے گیا، اس ملک میں جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، یعنی جہاں پر ہر نعمت روانی کے ساتھ ہے، فراوانی کے ساتھ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ملک معدہ میں پہنچنے سے پہلے انہیں ایک لمبا سفر طے کرنا پڑا، انہیں بیابان میں سے گزرنا پڑا، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، اور بیابانی سفر میں سے گزر کر، آزمائشوں میں سے گزر کر وہ اس ملک میں پہنچے جس کی بابت خدا نے ان کے آباء و اجداد سے وعدہ کیا تھا، یعنی وعدے کی سرزمین، ملک معدہ، وہ ملک جہاں میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھی، یعنی ہر نعمت جو تھی وہ روانی کے ساتھ تھی، فراوانی کے ساتھ تھی۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی ایسے خدا کی بخششوں کا، عنایات کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں، اور آپ انہیں روانی اور فراوانی کے ساتھ اپنی زندگیوں میں، اپنی خدمت میں، اپنی لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر بیابان کا سفر آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہے تاکہ آپ پورے ہو جائیں، آپ کامل ہو جائیں، آپ میں کسی بات کی کمی نہ رہے، کسی بات کی کمی نہ رہے، اور پھر آپ بیابانی سفر میں سے گزر کر ایک ایسے اسپرچول ریلم میں آ جائیں جہاں پر ہر چیز روانی اور فراوانی کے ساتھ ہر نعمت آپ کو ملے اور آپ اسے انجوائے کریں۔ لیکن اس سے پیشتر ضرور ہے آپ بیابانی سفر میں سے گزریں۔ میرے عزیزو، آپ یوسف کی زندگی کو دیکھیے، اسے شاہانہ خواب دکھائے گئے، لیکن پیشتر اس سے کہ یوسف حکمرانی کو پاتا، یوسف کو غلامی مل گئی، پیشتر اس سے کہ وہ پیلس میں پہنچتا، اس نے خود کو پریزن میں پایا۔ ڈرائنس ہے، خواب شاہانہ، لیکن دیکھیے درمیانی حالت غلامی میں۔ زبور 105 میں لکھا ہے کہ جب تک خدا کا سخن پورا نہ ہو گیا، خدا کا کلام اسے آزماتا رہا۔ ایسی ہی آزمائشوں سے گزر کر، ایسی ہی ڈرائنس میں سے گزر کر یوسف حکمرانی کی گدی پر پہنچا، اور اس نے ان وعدوں کو انجوائے کیا، ان بلیسنگز کو انجوائے کیا جس کی خاطر وہ بلایا گیا تھا۔ اسی طور پر میرے عزیزو، داؤد کو خدا نے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا، لیکن پیشتر اس سے کہ وہ حکمرانی کی گدی پر بیٹھتا، اسے اپنے ملک میں سے بھاگنا پڑا، اپنے شہر میں سے بھاگنا پڑا، اپنے گھر میں
پیلس میں کیا جاتا، اپنے گھر میں رہنے کے قابل بھی نہ رہا، اسے گھر بار چھوڑنا پڑا، وہ جنگلوں میں رہا، ویرانوں میں رہا، بیابانوں میں رہا۔ میرے عزیزوں، ان ساری حالتوں میں، ان ساری آزمائشوں میں سے گزر کر داؤد جو ہے وہ اس حالت میں گیا جہاں پر خدا کی بلیسنگز، خدا کے وعدے اس کے منتظر تھے، اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے، اور مرحلہ وار پہلے اسے یہودا کا بادشاہ بنایا گیا، اور پھر تیسری دفعہ اسے مسح کر کے پورے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ میرے عزیزوں، ہم عام طور پر کہتے ہیں بغیر تکلیف کے تاج نہیں ہے، یہ صادق ہے، یہ سچ ہے۔ اگر آپ بھی خدا کی بلیسنگز کا پورے طور پر مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی دکھوں اور آزمائشوں کی اس بھٹی میں سے گزرنا پڑے گا، تاکہ آپ پورے ہو جائیں، آپ کامل ہو جائیں، اور آپ میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ میں نے تجھے صاف تو کیا، لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے تجھے مصیبت کی کھٹالی میں صاف کیا۔ خداوند آپ کو چاندی کی مانند نہیں، بلکہ آپ کو مصیبت کی کھٹالی میں صاف کرتا ہے۔ تو بیشتر اس سے کہ آپ خدا کی برکات کا بھرپور مزہ لیں، انجوائے کریں، ایک ایسی حالت کا جہاں پر دودھ اور شہد جیسی روانی اور فراوانی ہو، ہر بلیسنگ کی ضرور ہے۔ آپ بیابانی سفر میں سے ہو کر گزریں۔ میرے عزیزو، اب یسوع مسیح کی زندگی کو بھی دیکھیے۔ جیسے ہی بپتسمہ لیا، روح القدس اس پر نازل ہوا، روح اسے جنگل میں لے گیا تاکہ آزمایا جائے۔ طرح طرح کی آزمائشیں تھی وہاں پہ۔ ہر ایماندار کو ان آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے، ان دکھوں میں سے، پریشانیوں میں سے ہو کر ہی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ خدا کی برکات کا، اس کے بلیسنگز کا بھرپور مزہ چکھے۔ تو اسرائیل کا بیابانی سفر جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ہم اسے اسٹڈی کریں۔ ہم اس سفر میں سے ہو کر گزر رہے ہیں، ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں، اور یہ باتیں ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہیں، تاکہ ہم تربیت حاصل کریں، ہم پورے ہو جائیں، ہم کامل ہو جائیں، ہم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ تو آئیں آج ہم اس اسپرچول جرنی میں سے سیکھتے ہیں، جس کا آغاز ملک مصر میں سے ہوتا ہے اور اختتام ملک کنعان میں جا کے، لیکن اس کے درمیانی جو رستہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، ہم لرن کریں۔ تو سب سے پہلی بات جو بائبل میں سے آج ہم سیکھیں گے وہ ہے گنتی کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت، اور وہاں پہ لکھا ہے، اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا، اسی دن ابر اس پر چھا گیا، اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا، اور صبح تک ویسا ہی رہا، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ ابر اس پر چھایا رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی۔ تو جی، جب بنی اسرائیل جو ہے یہ بیابان میں پہنچے، تو جیسے ہی بیابان میں انہوں نے خیمہ شہادت نصب کیا، خدا کی حضوری وہاں پر ٹھہر گئی، اور خدا نے بتایا کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ بیابان، وہاں پہ کچھ نہیں ملتا، آپ کو شیلٹر نہیں ملتا، آپ کو سایہ نہیں ملتا، آپ کو خوراک نہیں ملتی، آپ کو پانی نہیں ملتا، لیکن میرے عزیزو، بیابانی حالت میں بھی آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، اس نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ دن میں بادل میں، ابر میں ہو کر
ان کو سایہ دیتا تھا. بیابان میں سایہ نہیں ہوتا. ایک بڑی پرابلم بیابان کی، سورج کی تپش ہے، حد درجہ حرارت ہے، آپ کو سایہ چاہیے. تو بیابان میں خدا آپ کا سایہ ہے. سائے کے لیے بھی آپ کو خدا کی ذات پہ انحصار کرنا ہے. اور راتیں بیابان میں جو ہوتی ہیں، ریگستان میں جو ہوتی ہیں، وہ بہت سرد ہوتی ہیں. تو یہی خدا جو دن میں ابر بن کے انہیں چھاؤں دیتا تھا، رات میں اس کی حضوری آگ کا ستون بن جاتی تھی، اور اس آگ میں انہیں حرارت ملتی تھی جو انہیں ٹھنڈ سے محفوظ رکھتی تھی. لیکن اہم بات میرے عزیزو کہ خدا ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہے. خدا کسی بھی حالت میں آپ کو نہیں چھوڑتا، کسی بھی آزمائش میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. بیابان میں خدا بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، وہی خدا جو مصر میں ان کے ساتھ تھا، اب بیابان میں بھی ان کے ساتھ ہے. میرے عزیزو، خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا، آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. بیابان میں خدا اسرائیل کے ساتھ دن میں بھی تھا ابر کی صورت میں، رات میں بھی تھا آگ کے ستون کی صورت میں. آپ کا خدا رات ہو یا صبح آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تو میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. اکثر آپ سوچتے ہیں آزمائشوں میں خدا آپ کو چھوڑ گیا ہے، خدا آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن خدا آپ کے ساتھ ہے. اس نے فرمایا ہے دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ ہر روز آپ کے ساتھ ہے، ہر جگہ پر آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت میں آپ کے ساتھ ہے، ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہے. اور اس نے دکھایا ہے اپنے کلام میں، وہ ہر جگہ پہ اپنے لوگوں کے ساتھ. بیابان میں اپنے لوگوں کے ساتھ تھا، آگ کی بھٹی میں اپنے لوگوں کے ساتھ تھا، سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے کے ساتھ تھا، شیروں کی مان میں بھی اپنے بندے کے ساتھ تھا. اور یہیں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی، موت میں بھی خدا ہمارے ساتھ ہے. دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں. چونکہ وہ ساتھ ہے، اس لیے اگر موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزر ہو تو ہم نہیں ڈریں گے، کیونکہ ہمارا یسوع ہمیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو پہلی بات اس بات کا جاننا، بیابان میں خدا آپ کے ساتھ ہے. دوسری بات جو ہے، گنتی ہی کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 17 سے 19 آیت میں لکھا ہے کہ جب مسکن پر سے وہ ابر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے، اور جس جگہ وہ ابر جا کر ٹھہر جاتا وہیں بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے. خداون کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے اور خداون ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے، اور جب تک ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اپنے ڈیرے ڈالے پڑے رہتے تھے. اور جب ابر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداون کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے. پہلی بات جو ہم نے دیکھی وہ تھی کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، ہر حالت میں، ہر جگہ پہ، ہر وقت میں. دوسری بات ہے، بیابانی سفر میں آپ کا پورا انحصار جو ہے وہ ڈائریکشن کے لیے بھی خدا کی ذات پہ ہے. آپ کو نہیں پتا کدھر جانا ہے، وہاں پر کوئی ایسے روڈز نہیں بنے ہوئے، کوئی ایسی شاہراہیں نہیں ہیں، رستے نہیں ہیں جو رہنمائی کریں. اور جہاں پر سنگ میل لگا ہو، وعدے کی سرزمین جو ہے وہ اتنے میل دور رہ گئی ہے، یا ڈائریکشنز ہوں کہ اس طرف آپ نے ٹرن لینا ہے. نہیں، آپ کا پورا انحصار جو ہے وہ خدا کی
ذات پر ہے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کا تعین بھی خدا کی ذات ہی کرے گی۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو بیابان میں آپ جو ہیں وہ خدا کی ذات پہ انحصار کرتے ہیں، سائے کے لیے، روشنی کے لیے، حرارت کے لیے اور ڈائریکشن کے لیے۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو آپ خدا کی مرضی سے چلیں گے، اور جب آپ خدا کی مرضی سے چلیں گے تو پھر آپ بھٹکیں گے نہیں، آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ وہ راہ ہے، حق کی راہ ہے، زندگی کی راہ ہے۔ اگر آپ خود سے تعین کریں گے آپ بھٹکیں گے۔ ایسی بھی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ میرے عزیزو، انسان کی نگاہ میں اس کی ساری روشیں پاک ہوتی ہیں، لیکن خدا وہ دلوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اس بیابانی سفر میں آپ کا انحصار، آپ کی اپنی ذات، لوگوں کی رائے نہیں بلکہ خدا کے روح کی ہدایت ہے۔ تیسری اور اہم بات کو ہم دیکھتے ہیں اس بیابانی سفر میں سے، اور اس میں سے سیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اس کے 11ویں باب میں اور اس کی 4 آیت سے اس کی 7ویں آیت، اور وہاں پہ لکھا ہے، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور من دھنیے کی مانند تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موتی۔ میرے عزیزو، اگلی جو بات ہے وہ ہے کنایت کرنا، خدا جتنے میں رکھے خوش رہنا۔ بنی اسرائیل کو بیابان میں من ملتا تھا، لیکن جب یہ مصر سے نکلے تو ایک ملی جلی بھیڑ بھی ان کے ساتھ بولی، جنہوں نے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو، بڑے بڑے معجزوں کو، بڑی قدرت کو مصر میں دیکھا، اور جب انہوں نے جانا کہ ان کا خدا ان کو وہاں پر لے کر جا رہا ہے جس ملک میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، یہ لوگ بھی ان میں مل گئے۔ آج بھی ایمانداروں کی جماعت میں، گروہ میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو نامی مسیحی ہیں، ملی جلی بھیڑ کی مانند ہے، اور یہ ایمانداروں کو اکثر آزمائشوں میں بھٹکانے کا، پھنسانے کا سبب، وسیلہ بنتے ہیں۔ میرے عزیزو، بیابان میں نے من ملتا تھا، لیکن پھر انہوں نے شکایت کرنا شروع کی۔ آسان بات بھی نہیں ہے اگر آپ کو مہینے میں، ہفتوں، مہینوں ایک ہی جیسا کھانا کھانا پڑے، اور 3 ٹائم آپ دوپہر میں وہی کھائیں، شام میں وہی کھائیں، صبح میں بھی وہی کھائیں۔ آسان نہیں ہے، پڑھنا آسان ہے، لیکن بیابانی حالت میں اسرائیل جیسا تجربہ حاصل کرنا، ایک ہی کھانا 3 وقت میں دنوں، ہفتوں، مہینوں تک کھانا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اہم سبق جو اس میں یہ ہے، کنایت کرنا آزمائشوں میں۔ اب وقت ہے، دنیا میں بے روزگاری ہے، کام نہیں ہے، اور اس بڑی وبا کرونا کے بعد بڑا چیلنج جو ہے وہ غذائی قلت کا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہو سکتا ہے
इन वक्तों में भी दिनों तक, हफ्तों तक आपको एक ही जैसा खाना खाना पड़े जैसे बनी इसराइल को मान खाना पड़ता था। हो सकता है आपके भी ईमान की आजमाइश हो रही हो। ऐसी हालतों में हमने खुदा के खिलाफ बातें नहीं करनी, बल्कि खुदा का शुक्र करना है हर हालत में। अगर एक ही तरह का खाना आपको दिनों में खाना पड़ जाए, हफ्तों में, महीनों में, खुश रहिए हर उस हालत में जिसमें आपका खुदा आपको रखे। बनी इसराइल को खाने के लिए तीनों टाइम मन मिलता था, दिनों, हफ्तों, महीनों। जो भी खुदा आपको दे शुक्र के साथ खाइए। दानियल की किताब में दानियल को, उसके दोस्तों को देखिए, उन्होंने शाही खाने को रिफ्यूज किया, रद्द किया, अपने लिए साग पात मांगा, लेकिन चेहरे की चमक, जिस्म की सेहत उन लोगों से बढ़कर थी जिनका इन्हिसार शाही दस्तरखान, बादशाह की मेज के खानों पर था। मेरे अजीजों, आपका खुदा आपकी सेहत के बारे में ख्याल करता है, जानता है। अगर उसने सदरक, मेसक और अब्दुन्नजू को और दानियल को ऐसी सेहत बख्शी, ऐसी रौनक बख्शी कि दूसरों के चेहरे की रौनक मान पड़ गई, तो अगर खुदा आपको एक ही जैसी खुराक पे रखना चाहे तो शुक्र कीजिए, अंदर की हालतें खुदा चेंज करता जाएगा। इसके बाद बियाबान के सफर में जो चौथी चीज हम देखेंगे वो है जेलसी, हसद। गिनती की किताब उसके बाद में हमें नजर आता है कि मूसा का भाई हारून और मूसा की बहन मरियम उससे हसद करने लगे। हसद जो है ये एक बड़ी आजमाइश, एक बड़ा फंदा है। मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा है हसद के आगे कौन ठहर सकता है। जब किसी शख्स के अंदर, चाहे वो लीडर हो या आम बंदा हो, हसद आ जाए तो फिर उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। मतलब कोई रिलेशन उसके आगे टिकता नहीं है, वो हर रिश्ते को रोनता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब देखें, अदन में कायन और हाबिल के दरमियान दुश्मनी क्या थी? मजहबे की दुश्मनी थी, स्पिरिचुअल जेलसी। ये स्पिरिचुअल जेलसी बहुत खतरनाक होती है। लीडर्स में आ जाए तो वो भी किसी रिश्ते को, रिलेशन को कुछ नहीं समझते। आम लोगों में आ जाए तो वो भी कुछ नहीं समझते। जेलसी बहुत खतरनाक है। और पहला कत्ल जो है वो हसद की वजह से हुआ, और दुश्मनी जो थी वो मजहबे की दुश्मनी थी। आज भी बहुत से लोग जो हैं, खादम जो हैं, आम लोग जो हैं, वो अपने अंदर मजहबे की दुश्मनी रखते हैं, जेलसी को रखते हैं। मेरे अजीजों, जेलसी खुदा को पसंद नहीं है। और खुदा ने गिनती की किताब उसके 92वें बाब में मरियम को स्पिरिचुअल जेलसी की वजह से जो है मलामत की, ना फकत मलामत की बल्कि उसने सजा भी पाई, उसको कोड़ हो गया। तो स्पिरिचुअल जेलसी जो है ये खुदा बर्दाश्त नहीं करता, चाहे आम लोगों में हो या चाहे लीडर्स में हो। याद रखिए, जेलसी के आगे कोई भी रिश्ता टिकता नहीं है। ये रिश्तों को नहीं देखती। भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। इसलिए हमें जेलसी से बचना है। एक और अहम बात जो गिनती की किताब में हम देखते हैं, हम दो नबियों के बारे में देखते हैं। एक मूसा है और एक बलाम, लालची लीडर, पैसे के पीछे चलने वाला और ये सोचने वाला कि खुदा अपना इरादा बदल लेगा। हर दफा जाकर खुदा के हुजूर में झुक जाना, दुआ करनी कि शायद खुदा बदल गया हो। अक्सर हमारा मिजाज ऐसा होता है, हम खुद नहीं बदलना चाहते लेकिन चाहते हैं खुदा बदल जाए। हम खुदा की मर्जी से नहीं चलना चाहते, हम खुदा को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। नहीं मेरे अजीजों,
بیابانی سفر میں یہ دو نبی جو ہیں یہ ہمارے لیے مشل راہ ہیں. ایک سے ہم یہ سیکھتے ہیں ہم نے حلیم ہونا ہے, ہم نے خدا کی ہدایت سے چلنا ہے. اگر خدا کا امر ساتھ نہیں چلے گا تو میں سفر نہیں کروں گا, میں آگے نہیں بڑھوں گا. اور دوسرا وہ ہے جو پیسے کے لیے اپنے قدموں کو روک ہی نہیں رہا. تو پھر انجام دیکھیں, کاش میں سادی کی موت ماروں. اور اس سے پہلے شرمندگی دیکھیے, ایک گدی وہ دیکھ رہی ہے جو نبی نہیں دیکھ رہا. آخری بات جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ ہے وقتی فائدے کو ریفیوز کرنا اور دائمی خوشی کو دیکھنا. گنتی کی کتاب اس کے 32ویں باب میں ہمیں بنی جد اور بنی روبن ملتے ہیں. جب یہ وعدے کی سرزمین کے پاس پہنچے تو درمیان میں یردن کا علاقہ تھا اور یردن کا دریا بہ رہا تھا. یردن کے اس پار جو ہے وہ وعدے کی سرزمین تھی, لیکن یردن کے مشرقی طرف جو ہے یہ علاقہ بھی اب چونکہ دریا کے کنارے تھا, سرسبز تھا, شاداب تھا, آباد تھا, تو انہوں نے اس علاقے کو چن لیا اور ریکویسٹ کی مرد خدا موسیٰ سے کہ انہیں یردن کے مشرق میں جگہ دے دی جائے, کیونکہ یہ جگہ ان کے لیے, ان کے مویشیوں کے لیے بہترین ہے, بڑی بڑی چراگاہیں ہیں. اور انہوں نے یردن کے پار وعدے کی سرزمین میں جانا نہ چاہا. عزیزو, وقتی فائدے کے لیے بڑی نعمتوں کو رد مت کیجیے, پورا سفر طے کیجیے. بعض لوگ وقتی فائدے کے لیے اپنی دائمی خوشی کو قربان کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں عیساؤ کو وقتی بھوک کو مٹانے کے لیے اس نے اپنے پیدائشی حق کو چھوڑ دیا, پہلوٹے کے حق کو چھوڑ دیا, جو یہ تھا کہ وہ قبیلے کا سردار ہوگا, وہ قبیلے کا مذہبی رہنما ہوگا. اس نے اپنے برتھ رائٹ کو ناچیز جانا. ایک وقت کی بھوک کے لیے, ایک وقتی فائدے کے لیے کل وقتی خوشی کو قربان کر دیا. عزیزو, ایک وقت کی خوشی کے لیے, ایک ٹائم کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی خوشی کو داؤ پر مت لگائیں. بنی روبن بنی جد کی طرح دریا کے مشرق میں مت رہیے. اس جہان کی چیزوں میں, وقتی فائدوں میں من مت لگائیے, بلکہ اور زور ماریے, دریا کے پار اتر کر دیکھیے. ایک ایسا جہان آپ کا منتظر ہے جہاں پر دودھ اور شہد جیسی نعمتوں کی روانی ہے, فراوانی ہے. میرے عزیزو, خدا کے وعدوں میں اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہیں اور آپ ان کے لیے بلائے بھی گئے ہیں, لیکن اگر آپ انہیں فلی طور پر انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسے اسپرچول ریلم میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہر نعمت کی روانی اور فراوانی ہو, دودھ اور شہد کی طرح, تو ضرور ہے آپ اس بیابانی سفر میں سے گزریے. ملک معودہ میں بلیسنگز میں جانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اور ایسا کوئی رستہ نہیں ہے جو فوری طور پر دنوں میں, مہینوں میں آپ کو اس میں سے لے جائے. یہ ایک پروسیس ہے. خدا آپ کو اس پروسیس میں سے نکال کے ہی اس حالت میں لے کے جائے گا جہاں پر آپ پوری بلیسنگز کو حاصل کریں گے, انجوائے کو حاصل کریں گے, خدا کی قدرت کو حاصل کریں گے. اس کے لیے ضرور ہے آپ بیابانی سفر میں سے گزریں, آزمائشوں میں سے گزریں. وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو جاتا ہے, اس میں داخل ہونے والے بہت ہیں. تنگ دروازے میں سے داخل ہو کر ہی آپ ایک ایسے
عالم میں پہنچتے ہیں، روحانی عالم میں، جہاں پر خدا کی برکات، اس کے وعدے آپ کے منتظر ہیں. وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. آئیں اس اسپرچول جرنی میں سے، اس ڈرائی لینڈ میں سے گزر کے، خشک زمین میں سے گزر کے ہم ایک ایسی زمین میں پہنچے جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضرور ہے احساس ہونا خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا کی ڈائریکشن میں چلنا. جو کچھ خدا دے اسی پر انحصار کرنا، جیلسی سے بچنا اور وقتی فائدے کے لیے کل وقتی خوشیوں کو قربان نہ کرنا. خدا آپ کو برکت دے اور روح القدس کے وسیلے آپ کو یہ قوت بخشے کہ آپ اس اسپرچول جرنی میں اپنا سفر جو ہے کامیابی کے ساتھ جاری رکھیں، آزمائشوں میں سے گزریں، تمام تر حالات میں سے گزریں، فتح مند زندگی بسر کریں اور ایک ایسے جہان میں، عالم میں، ریلم میں پہنچ جائیں جہاں پر خدا کی برکات کا آپ بھرپور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور بھرپور طریقے کے ساتھ ان کا مزہ لے سکیں. خدا آپ کو برکت دے.